بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں تو یہ 3 باتیں لازمی نوٹ کیجیے گا، کیونکہ محترم ناظرین، رشتہ دیکھنے جانا محض ایک روایتی یا عام سی ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ فیصلہ کن حقیقت لمحہ ہوتا ہے جہاں زندگی کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے پیچھے انسان کی پوری مستقبل کی زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ نادانی میں اس اہم لمحے کو صرف ایک رسم سمجھ کر گزار دیتے ہیں، وہاں جا کر مسکرا کر باتیں کر لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، چند رسمی اور اوپری سوال پوچھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس فیصلہ ہو گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہی چند ملاقات کے لمحوں میں وہ سب کچھ پوشیدہ ہوتا ہے جو آنے والے برسوں کا دائمی سکون بھی بن سکتا ہے اور زندگی بھر کی بے سکونی بھی۔ ان ملاقاتوں میں اکثر ہماری آنکھیں دیکھتی کم ہیں اور دل وقتی طور پر بہلتا زیادہ ہے۔ ہم وہی کچھ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اور وہی کچھ سنتے ہیں جو ہمیں سنایا جاتا ہے۔ اسی محدود سے دائرے میں رہ کر ہم ایک ایسا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں جس کا گہرا اثر ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ پھر بعد میں جب وقت گزرتا ہے اور حقیقت آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آتی ہے تو انسان پچھتاوے کے ساتھ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش اس دن تھوڑا سا اور باریک بینی سے غور کر لیا ہوتا، کاش اس لمحے کو محض ایک ملاقات نہیں بلکہ زندگی کی سنجیدگی سمجھ کر لیا ہوتا۔ یاد رکھیں، زندگی کے تمام بڑے فیصلے ہمیشہ خاموش اشاروں اور باریکیوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی شور نہیں مچاتے اور نہ ہی خود کو آسانی سے ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں پہچاننے کے لیے صرف بینائی نہیں بلکہ جاگتا ہوا شعور اور بصیرت چاہیے۔ جو انسان اس نازک لمحے میں بیدار ہو گیا وہ بعد میں کبھی زندگی کے تھپیڑوں سے نہیں ٹوٹتا، لیکن جو یہاں غفلت کی نیند سو گیا اسے زندگی کے بار بار ٹھوکریں مار کر جگاتی ہیں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پہلی اہم بات، کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں تو سب سے زیادہ اہمیت اور وزن اس گھر کا مجموعی ماحول اور خاندان کا اندرونی چہرہ رکھتا ہے۔ اپنے ذہن میں اچھی طرح نقش کر لیں کہ آپ صرف ایک لڑکے یا لڑکی کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک مکمل دنیا کے دروازے پر قدم رکھ رہے ہیں جہاں کل آپ کو یا آپ کی اولاد کو سانس لینا ہے۔ اس لیے جب آپ اس گھر میں داخل ہوں تو صرف ظاہری سجاوٹ نہ دیکھیں بلکہ دل اور شعور کی آنکھ سے مشاہدہ کریں، کیونکہ دیواروں کی خاموشی، کمروں کی ترتیب اور وہاں موجود لوگوں کے چہروں کے تاثرات سب کچھ پکار پکار کر بول رہے ہوتے ہیں۔ بس ایک سننے والا کان اور پرکھنے والا شعور چاہیے۔ اگر لڑکی والے لڑکے کے گھر جا رہے ہیں تو صرف لڑکے کی نوکری، بینک بیلنس یا ظاہری شکل و صورت پر اپنی نظر نہ روکیں بلکہ باریک بینی سے دیکھیں کہ اس کے گھر کے ماحول میں ایک عورت کی حقیقی عزت کتنی ہے، اس گھر میں ماں کے ساتھ کیا سلوک رویہ رکھا جاتا ہے اور بہنوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ وہاں عورت کے وجود کو دبایا جا رہا ہے یا اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں تو یاد رکھیں کل آپ کی بیٹی بھی اسی گھٹن زدہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہوگی۔ اگر گھر کے مردوں کا لہجہ سخت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ماتھے پر بل آتے ہیں اور ہر معاملے پر بیجا کنٹرول جتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے وقتی رویہ سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ یہی وہ تلخ حقیقت ہے جو شادی کے بعد مزید شدت سے سامنے آتی ہے۔ اور اگر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو صرف گھر کی چمک دمک، ظاہری صفائی
یا مہمان نوازی کے تکلفات سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس گھر میں اخلاقی تربیت کیسی ہے، والدین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کیا ان کی گفتگو میں فطری نرمی ہے یا طنز اور تلخی کے تیر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں لگا ہے یا صرف مہمانوں کے سامنے بناوٹ اور مصنوعی پن کا پردہ اوڑھا گیا ہے، تو سمجھ جائیں کہ محض ایک وقتی نمائش ہے جو زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ انسان کا اصل چہرہ ہمیشہ اس کے روزمرہ کے معاملات اور عام گفتگو میں ہی نظر آتا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ کریں کہ گھر کے افراد آپس میں کیسے پیش آتے ہیں، کیا وہاں واقعی ایک دوسرے کا احترام موجود ہے یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایک رسم نبھائی جا رہی ہے۔ اگر چھوٹے اپنے سے بڑوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں یا بڑوں کے انداز میں شفقت اور محبت کی کمی ہے، تو یہ خلا کسی نہ کسی دن آپ کے سامنے ضرور آئے گا، کیونکہ انسان جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے وہی اس کی شخصیت کا اٹوٹ حصہ بن جاتا ہے، اور شادی کے بعد جب پردے ہٹتے ہیں تو وہی پرانے رویے دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک لمحے کی گہری اور پارخ نظر آپ کو وہ سب کچھ دکھا سکتی ہے جو ہزاروں الفاظ بھی بیان نہیں کر پاتی۔ اگر اس گھر کی فضا آپ کے اندر ایک انجان سی بے چینی پیدا کر دے یا آپ کا دل کسی خوف کا اشارہ دے، تو اس وجدان کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ نکاح کے بعد یہی جگہ آپ کا مقدر بننے والی ہے۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ ظاہری خوبصورتی یا وقتی تأثر پر نہیں، بلکہ اس ماحول کی سچائی پر کریں جہاں کل آپ کی زندگی کی سانسیں وابستہ ہونی ہیں۔ دوسری اہم بات جو آنکھ سے زیادہ دل کی گہرائی سے دیکھی جانی چاہیے، وہ ہے لڑکے یا لڑکی کا انفرادی رویہ اور ان کا اصل کردار۔ یاد رکھیے گا، خوبصورتی آنکھ کو صرف چند لمحات کے لیے مسحور کر سکتی ہے، مگر اچھا رویہ دل پر ایک مستقل اور نہ مٹنے والا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ چہرہ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو، اگر بات کرنے کے لہجے میں تکبر ہے، انداز میں سختی ہے اور اخلاق میں بے ادبی شامل ہے، تو یہی خوبصورت چہرہ کل کی زندگی کو ایک ناقابل برداشت بوجھ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ملاقات کے دوران صرف ظاہری سراپے پر توجہ نہ دیں، بلکہ اس شخص کی روح اور اس کے اخلاق کے اندر جھانکنے کی سنجیدہ کوشش کریں۔ اگر لڑکی والے لڑکے کا انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کے بات کرنے کا ڈھنگ غور سے پرکھیں، کیا اس کی گفتگو میں تحمل اور ٹھہراؤ ہے یا وہ ہر جملے میں خود کو دوسروں سے اعلیٰ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ کیا وہ اپنے بڑوں کا دل سے احترام کر رہا ہے یا صرف ایک مصنوعی تمیز کا مظاہرہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کی بیٹی کے ذکر پر کس طرح کا لہجہ اختیار کرتا ہے، کیا اس کی باتوں میں ذمہ داری کا احساس جھلکتا ہے یا صرف خود اعتمادی کی آڑ میں ایک انا چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات منواتا ہے، چھوٹی باتوں پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے یا ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہی رویہ شادی کے بعد آپ کی بیٹی کی روزمرہ زندگی کا مقدر بنے گا۔ اسی طرح اگر لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے گئے ہیں تو اس کی خاموشی یا حیا کو صرف ایک صفت نہ سمجھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر فکری شعور اور اعتماد ہے یا نہیں۔ کیا وہ بات کو سمجھ کر سلجھا ہوا جواب دیتی ہے یا صرف خوف کے مارے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ کیا اس کے لہجے میں قدرتی مٹھاس ہے یا نہیں۔ ایک دبی ہوئی چڑچڑاہٹ اس کا سلوک گھر کے ملازم، زمیندار یا چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔
یا اس کے کردار کا سب سے بڑا آئینہ ہے، کیونکہ انسان کا اصل کردار وہی ہوتا ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ برتتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ شخص اختلافی رائے کو کیسے لیتا ہے۔ اگر کوئی سوال اس کی پسند کے خلاف ہو جائے تو کیا وہ بردباری دکھاتا ہے یا فوراً مدافعت میں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس ازدواجی زندگی صرف اتفاقات کا نام نہیں، بلکہ اس میں اختلاف بھی آتے ہیں، اور کامیاب وہی رہتا ہے جو اختلاف کے باوجود عزت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یاد رکھیں، آج جو لہجہ آپ کو چند منٹ کے لیے سنائی دے رہا ہے، کل وہی لہجہ آپ کے گھر کی مستقل آواز بن جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بے ادبی اور معمولی سا تکبر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی اونچی دیوار بن جاتا ہے جو دلوں کے درمیان سے محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس اہم ملاقات میں آنکھوں سے زیادہ عقل اور بصیرت کا استعمال کریں۔ تیسری اور نہایت فیصلہ کن حقیقت مستقبل کی عملی زندگی ہے، یعنی مالی استحکام اور ذمہ داری نبھانے کی حقیقی استعداد۔ یہ وہ پہلو ہے جہاں اکثر لوگ جذباتی ہو کر یا شرم و لحاظ میں آ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تلخ سچ یہ ہے کہ محبت دل کو سہارا ضرور دیتی ہے، مگر گھر صرف جذبوں اور احساسات کی بنیاد پر نہیں چل سکتے۔ روزمرہ کی ضروریات، مالی اخراجات اور بڑے فیصلے ہمیشہ ایک ٹھوس بنیاد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد کھوکھلی ہو تو رشتہ بظاہر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، وقت کی دھوپ لگتے ہی اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی۔ اگر لڑکی والے لڑکے کو پرکھ رہے تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، بلکہ یہ دیکھیں وہ کتنا باہمت اور ذمہ دار انسان ہے۔ کیا اس کی آمدنی میں تسلسل ہے؟ کیا وہ اپنی محنت کی کمائی کو سلیقے سے خرچ کرنا جانتا ہے یا محض دکھاوے کا عادی ہے؟ اس کی سوچ میں ایک مضبوط گہرانہ تشکیل دینے کا شعور ہے یا وہ صرف حال کی مستی میں مگن ہے؟ یہ بھی دیکھیں کہ وہ مشکل حالات میں کتنا مضبوط فیصلہ کر پاتا ہے۔ کیا وہ دباؤ میں آ کر ٹوٹ جاتا ہے یا حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ کیونکہ کل آپ کی بیٹی نے اسی کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، اور جو شخص خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں وہ کسی دوسرے کو سہارا کیسے دے گا؟ اسی طرح اگر لڑکے والے بہو دیکھنے گئے ہیں تو وہاں بھی یہ نہ دیکھیں کہ لڑکی صرف نوکری کرتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کیا اس میں ایک گھر کو سنبھالنے کا ادراک ہے یا نہیں، کیا وہ ترجیحات کو پہچانتی ہے اور حالات کے بدلتے ہوئے رخ کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ برسر روزگار ہے تو کیا اس کے اندر تعاون کا جذبہ ہے یا نہیں؟ وہ صرف اپنی ذات کے محور میں قید ہے، کیونکہ ایک کامیاب گھر صرف ایک فرد کی پیسے سے نہیں بلکہ میاں بیوی کی مشترکہ سمجھداری، ایثار اور ذمہ داری سے تعمیر ہوتا۔ یہ دیکھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ دونوں خاندانوں کی سوچ میں کتنی حقیقت پسندی ہے۔ کیا وہ مستقبل کے بارے میں واضح ویژن رکھتے ہیں یا صرف خیالی دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے یا نہیں؟ ہر مشکل سے جان چھڑانے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد زندگی آپ سے سوال نہیں کرتی بلکہ کڑا امتحان لیتی ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کی بیٹی رشتے ازواج کے لائق ہو چکی ہے یا آپ کا بیٹا جوان ہے تو یہ رشتہ دیکھنے کا عمل محض ایک انتخاب نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی آبیاری کا فیصلہ ہے۔ اس عمل میں کی گئی ذرا سی بھی لاپرواہی زندگی بھر کے پچھتاوے میں بدل سکتی ہے۔
جب آپ کسی کے گھر بیٹھے ہوں تو خود کو صرف ایک مہمان نہ سمجھیں بلکہ ایک باریک بین مشاہدہ کار بنیں. دیکھیں کہ وہاں اختلافات کو کیسے حل کیا جاتا ہے. اگر کسی بات پر رائے مختلف ہو تو کیا لہجہ بدلتا ہے یا وقار برقرار رکھتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد سب کچھ ہمیشہ اچھا نہیں رہتا. وہی گھرانہ جنت بنتا ہے جہاں تلخی میں بھی شرافت قائم رہے. لڑکے کے کردار کو اس وقت جانیں جب اسے اس کے کمفرٹ زون سے باہر نکالا جائے، تب اس کا اصل چہرہ سامنے آئے گا. اسی طرح لڑکی کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ کتنی خوددار اور سمجھدار ہے. مالی پہلو کو صرف گنتی کے اعداد شمار تک نہ رکھیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی معاشی سوچ کو سمجھیں. اگر سوچ میں پختگی اور میچورٹی نہ ہو تو ڈھیروں دولت بھی کم پڑ جاتی ہے، اور اگر سمجھداری ہو تو تھوڑے میں بھی برکت اور سکون پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، رشتہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں اور دو تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے. اگر توازن نہ ہوگا تو یہ سفر ادھورا رہ جائے گا. اس لیے جذبات کو ایک طرف رکھ کر ان 3 سچائیوں کو سامنے رکھیں جو آج چھوٹی لگ رہی ہیں، کل وہی پہاڑ بن کر سامنے آئیں گی. رشتہ طے کرنا جلد بازی کا نہیں بلکہ کمال دانائی کا کام ہے. اگر آپ نے ان 3 اصولوں کو گہرائی سے پرکھ لیا تو آپ کا فیصلہ انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہوگا اور آپ کو مستقبل میں کبھی شرمندگی یا افسوس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.